بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے، بس ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے، سب منتظر ہیں سامنے، تشریف لائیے، سب منتظر ہیں سامنے، تشریف لائیے۔ آواز میں تو آپ کی بے شک خلوص ہے، آواز میں تو آپ کی بے شک خلوص ہے، لیکن ذرا نقاب تو رخ سے ہٹائیے، لیکن ذرا نقاب تو رخ سے ہٹائیے۔ ہم مانتے ہیں آپ بڑے غم گسار ہیں، ہم مانتے ہیں آپ بڑے غم گسار ہیں، لیکن یہ آستین میں کیا ہے دکھائیے، لیکن یہ آستین میں کیا ہے دکھائیے۔ اب قافلے کے لوگ بھی منزل شناس ہیں، اب قافلے کے لوگ بھی منزل شناس ہیں، آخر کہاں کا قصیدہ ہے کھل کر بتائیے، آخر کہاں کا قصیدہ ہے کھل کر بتائیے۔ باداں کشوں کی اصل جگہ میں قدیم ہے، باداں
کشوں کی اصل جگہ میں قدم ہے، کس نے کہا کہ آپ بھی منبر پہ آئیے، کس نے کہا کہ آپ بھی منبر پہ آئیے، بس ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے۔ سامعین معظم، یہ کلام آج سے تین دن پہلے، جی ہاں ٹھیک 3 دن پہلے یہ کلام میں نے لگایا تھا اور آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بتلائیں یہ کلام کس کا ہے، یعنی اس کلام کے شاعر یا شاعرہ کون ہے، نہ بتلائیں اور میں آپ کو بیلنس آپ کے نمبر پر کر دوں گا۔ سامعین معظم، یہ کلام دوبارہ مجھے اس لیے پڑھنا پڑا کہ مجھے ایک میرے شاگرد نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کلام کو ایک اور طرز میں بھی پڑھیں، کیونکہ ایک کلام کی بہت ساری طرزیں ہوتی ہیں، بہت ساری طرزیں بن جاتی ہیں، بنانے والے کئی طرزیں بنا لیا کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی جو شاگرد ہیں، بھائی جیسے ہیں، ان کی جو ہے نا فرمائش پوری کر دوں۔ آج ان کی میں نے فرمائش بھی پوری کر دی۔ جواب تو میں نے آپ کو آج دینا تھا، میں نے سوچا کہ ساتھ یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے۔ آپ آتے ہیں جواب کی جانب۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ کلام کس کا لکھا ہوا تھا۔ سامعین معظم، یہ کلام جو ہے نا پروفیسر اقبال عظیم نے لکھا۔ پروفیسر اقبال عظیم بینائی سے اگرچہ مرحوم تھے، لیکن ان میں بہت بڑی بصیرت پائی جاتی تھی۔ آپ محقق، ادیب، شاعر تھے۔ آپ نے بے شمار نعتیں بھی لکھیں جو کہ بڑی ہی مشہور و معروف ہوئیں۔ سامعین معظم، آپ کی نعتیں تقریباً بچے کی زبان پر آسانی کے ساتھ جاری ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ایک مرتبہ اگر پڑھ لے تو وہ دوبارہ آپ کی نعتوں کو ضرور پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر نعت شریف کے حوالے سے کلام جو آپ نے لکھا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ۔ سامعین معظم، جو کہ اصلی سادات ہوتے ہیں ان کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سادات لکھیں یا سادات لکھوائیں یا لوگوں کو کہتے پھریں کہ ہم سید ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو سادات کرام ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ سید نہ لکھوائیں، نہ لکھیں یا لوگوں کو نہ کہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن بعض سید صاحبان جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نام کے ساتھ یہ سید نہیں لکھواتے ہیں۔ اگر وہ سید نہ بھی لکھوائیں، نہ بھی لکھیں، لوگوں کو نہ بھی کہیں،
کہ ہمیں سید کہا جائے، سید کے لقب سے پکارا جائے، ہمارے نام کے ساتھ سید لکھا جائے، تو پھر بھی ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ سامعین معظم، میں آپ کے علم میں آج اضافہ کرتا چلوں کہ محترم مکرم پروفیسر اقبال عظیم سید تھے۔ سید گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا جو اصل نام ہے نا وہ سید اقبال احمد ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام جناب سید مقبول عظیم ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ اقبال عظیم لکھا۔ سامعین معظم، آپ جو ہے نا سید اقبال عظیم 8 جولائی 1913 کو میرٹھ بھارت میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے اور آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ سامعین معظم، ہندی اور بنگال کے اعلیٰ درجے کے امتحانات آپ نے پاس کیے۔ 11.5 سال آپ نے جو ہے نا یو پی کے سرکاری مدارس میں معلم کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ جولائی 1950 میں مشرقی پاکستان آئے اور تقریباً 20 سال سرکاری ڈگری کالجوں میں پروفیسر اور صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے کام کیا۔ 1970 میں بینائی زائل ہونے کے سبب اپنے عزیز و اقارب کے پاس کراچی تشریف لے آئے۔ سامعین معظم، آپ کی تصنیف کی اگر بات کی جائے تو 1975 میں مضطرب کے نام سے غزلوں کے مجموعے آپ نے شائع کروائے، اور اس کے بعد لب کشا نعتیہ مجموعہ شائع ہوا۔ قاب قوسین کراچی ایوان اردو جون 1977 میں نعتیہ مجموعہ ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد اگر آئیں تو مزید آپ نے شاعری کی بوئے گل شاعری، اور اس کے بعد آپ نے نثر بھی لکھی، نثر وحشت کے نام سے بھی ایک کتاب ہے آپ کی، نثر وحشت، جی ہاں۔ اس کے بعد وہ آئیں تو زبور حرم کلیات ہے۔ اس کے بعد اور بھی آپ کی ہیں نادیدہ شاعری، یہ کتاب ہے آخری چراغ آخری، آپ کی ایک شاعری ہے۔ اس کے بعد شبیں، اس کے بعد 7 ستارے ہیں، سمن حیات ہے۔ سامعین معظم، آپ نے اور بھی کتابیں لکھی ہوں گی، جو مجھے معلومات مل سکی میں نے آپ کو آگاہی دے دی۔ سامعین معظم، یہ تھے سید اقبال عظیم، جن کا کلام آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، پھر دوبارہ بھی آپ نے میری زبانی کلام سماعت فرمایا۔ سامعین معظم، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ کوئی بھائی یا بہن مجھے صحیح طور پر نام نہیں بتلا پائے ہیں۔ پوچھتے تو رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں، فون کر کے بھی پوچھا، کچھ لوگوں نے میسج بھی کیے، کمنٹس میں بھی پوچھا کہ پاکستان کے ہیں، زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، اس طرح کے سوالات بھی کیے۔ سامعین معظم، آپ جو ہے نا میری زبانی سنتے رہتے ہیں، شاعری بھی اور یہ سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں، جیسا کہ سلسلہ میں نے آپ کو اس سلسلے میں بتلایا تھا کہ نہ بتلائیں۔ یہ پہلے بھی بہت سارے سلسلے ہو چکے ہیں کہ نہ بتلائیں۔ تقریباً ایک بھائی جو ہے نا وہ مجھ سے بیلنس جیت پائے تھے۔ یہ سلسلے شروع ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ سامعین معظم، آئندہ میں کوشش کیا کروں گا جب بھی اس طرح کا کوئی میں سلسلہ رکھوں تو ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن دے دوں، یہ کچھ نہ کچھ جو کسوٹی ہے نا کچھ نہ کچھ آسان بتلایا کروں، یعنی کہ شاعر کا جو شاعر ہے، شاعر جہاں پر وہ رہتے تھے یا رہتے ہیں یا رہتی تھیں، اس طرح کے میں جو ہوں نا آسان آپ کو کسوٹی میں کچھ نہ کچھ یہ نکات بتلا دوں، نکات بتلا دیا کروں گا، پھر آپ کو یقیناً آسانی رہے گی
آپ آسانی کے ساتھ پوچھ پائیں گے، جان پائیں گے۔ ایک تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انعام جیتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ میں علمی ادبی یہ شعور پیدا ہو، آپ اس طرح کے جو ہے نا ناموں کو یاد رکھیں۔ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے بزرگ جو تھے جنہوں نے یہ ایسے عمدہ عمدہ کلام لکھے، عمدہ عمدہ بہترین نثر میں کتابیں لکھیں، ہمارے لیے رہنما بنے۔ سامعین معظم، ہمیں ان کی خدمات کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ چلتے چلتے ایک اور بات کہہ دوں کہ آپ اپنے گھر میں لائبریری ضرور بنائیں۔ اپنے گھر میں لائبریری بنائیں گے تو علمی ادبی پیاس بجھے گی، اچھی اچھی کتابیں خریدتے رہا کریں، دوستوں کو بھی کتابوں کو تحفے دیتے رہا کریں۔ سامعین معظم، میں نے بھی لائبریری گھر میں بنائی ہوئی ہے، اگر آپ مجھے کتابیں تحفتاً ارسال کرنا چاہیں تو کمنٹس میں میرا پتہ موجود ہوگا، مجھے کتابیں ارسال کیجیے۔ میری لائبریری سے جو ہے نا بے شمار خواتین و حضرات، فرد افراد فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ سامعین معظم، نئی شاعری تک، نئے آئیڈیاز تک، نئے تجزیات تک، نئے کلاموں تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔